امپلائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ یار آپ زندگی میں نا تھوڑا سا جمپ کر سکیں. ہماری اوور آل میں نے اپنی زندگی کی پالیسی بدلی ہے, جس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع بھی دے گا. اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ موقع کیوں دیتا ہے. یہ بڑا سوال ہے. صرف فلانے پہ اگر اللہ کا کرم ہے تو کیوں ڈھونڈنا چاہیے. اس میں ایک کیٹیگری ہے, دھیان سے سنیے گا, یہ کیٹیگری بیسیکلی اس کو میں کہتا ہوں ایل از اے لوور کیٹیگری. یہ کیٹیگری جو ہے نا جی, وہ اس کو میں ایم کہتا ہوں, میڈیم کیٹیگری ہے. یہ اس میں ایلیٹ ہے, ٹی کہہ لیں, ٹاپ کیٹیگری آپ کہہ لیں. ایل از لوور, ایم از میڈیم, ٹی از ٹاپ. میں نے کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو اچھا نہیں کہا. میں بتانا چاہ رہا ہوں امپلائی کے 3 طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. ان 3 طرح کے مائنڈ سیٹ کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جاب کے اپنے فائدے ہیں, اپنے نقصان ہیں. گورنمنٹ جاب کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصان ہیں. گورنمنٹ جاب کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے, سیکیور ہوتی ہے, ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملتی ہے. پرائیویٹ جاب کے اپنے فائدوں سے پیسے زیادہ ملتے ہیں, آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, لرننگ کا بڑا ایکسپوجر ملتا ہے. سروسز میں کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ کام نہیں آ رہا تو ہوائی روزی جسے کہتے ہیں. وکیل کے پاس کام نہ آئے تو ہوائی روزی ہے نا. ڈاکٹر کے پاس کلینک پہ پیشنٹ نہ آئے, ہوائی روزی ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں. بزنس والا بندہ جو ہے وہ کاروبار کرے گا, اس کے کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں. یعنی بزنس والا بندہ 24 گھنٹے بزنس مین ہے, امپلائی 24 گھنٹے نہیں ہوتا. وہ چھٹی کے بعد پیچھے آگ لگ گئی ہے نا, وہ کہتا ہے میری جاب نہیں ہے, یہ میری سر درد نہیں ہے, یہ بیسیکلی اس کی سر درد ہے, اس کے کام کو آگ لگی ہے نا. انویسٹر جو ہے اس کی بالکل کچھ اس کے پازیٹیو ہے, کچھ ان کو کام ہی نہیں کرنا پڑتا. وہ صرف پیسہ ڈالتے ہیں, کبھی گاڑیوں میں ڈال دیا, کبھی پراپرٹی میں ڈال دیا, کبھی کسی ہوٹل میں ڈال دیا, کبھی کسی کام میں ڈال دیا. ان کو فزیکل کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہی. وہ کہتے ہیں ہمارا صرف دماغ چلتا ہے کہاں پر پیسہ ڈالنا ہے. کچھ پازیٹیو ہے, کچھ نیگیٹو. میں یہاں پر آنے لگا ہوں. اس امپلائی کیٹیگری میں لوور کیٹیگری, میڈیم کیٹیگری اور ٹاپ کیٹیگری, تینوں کے کچھ پازیٹیو ہیں اور تینوں کے کچھ کہ یار ممکن ہے کوئی امپروو ہو جائے, کوئی یہاں سے ممکن ہے یہاں جمپ کر جائے, کوئی یہاں سے ممکن ہے یہاں جمپ کر جائے, کوئی ممکن ہے. اچھا اس کا بڑا چانس ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, یہ بڑا تیزی کے ساتھ ادھر جا سکتا ہے. اس میں بڑی ایبلٹی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ. یہ ٹاپ کیٹیگری میں پہلے ہی ہوتا ہے, اس نے صرف سروسز میں آنا ہوتا ہے. اس کے بھی ٹاپ کیٹیگری میں بڑا چانس ہوتا ہے ادھر جانے کا. اس کی ٹاپ کیٹیگری میں بڑی چانس ہے, پیسہ اتنا کما لیتا ہے بندہ, کہتا ہے یار میں کیا ضرورت پڑی بزنس کرنے کی, انویسٹمنٹ کیوں نہ کروں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد رکھیے گا یہ جو کیٹیگری ہے نا, لوور کیٹیگری, اس کی بنیادی سوچ دیہڑی کی ہوتی ہے, ون ڈے گول اونلی. اس کے علاوہ اس کی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی. اور معافی کے ساتھ کہوں کہ آپ کی جو قوم میں بڑی تعداد ہے نا, وہ مینٹلی لیبر ہے. اس سے بھی ایک لوور کیٹیگری ہے, اس سے نیچے کیٹیگری ہے, وہ نکٹوؤں کی ہے. دے ڈو نتھنگ. وہ کہتے ہیں یار کچھ نہ کرنا بڑے پیسے آ جائیں. وہ انتہائی خطرناک کیٹیگری. پروکراسٹینیشن کی انتہا ہوتی ہے ان لوگوں میں, کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, ہو جاتا ہے. یہ کیٹیگری وہ ہے جو دیہڑی کی سوچ پہ ہے, جو ون ڈے سے بڑا ویژن نہیں بنا سکتی, جو صبح کام شروع کرتی ہے اور شام. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو تھڑوں پہ بیٹھے مزدور ہیں یہ وہی ہوں, یہ دفتروں میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. ان کے لیے آج کے دن کا سروائیول سے اوپر کوئی ان کا مشن نہیں ہے. ان کو کوئی اپ گریڈ کرنے کا ہونے کا شوق نہیں ہوتا. ان کی میں آپ کو مائنڈ سیٹ کی نشانیاں بتا رہا ہوں. ان کے لیے ٹپ, ان کے لیے شاباشی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. یہ سائیکی ہے. اگر کسی کو ٹپ سے یا شاباشی سے بڑی خوشی ملتی ہے وہ بیسیکلی لیبر ہے. کیونکہ یہ کیٹیگری میں جا کے ادھر جا کے بندے میں خودداری اتنی ہوتی ہے, بندہ پھینک دیتا ہے, کہتا ہے آئی ایم سوری سر. جناح کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, کسی وہ کیس ون کر لیا تو اس نے کو گفٹ دیا, اس نے کہا آئی ایم سوری میں نہیں لیتا, میں کلیئر کٹ میں اپنا سروسز دے رہا ہوں آپ کو, اس کے پیسے آپ مجھے کوئی محبت کی بیس پہ تو نہیں دے رہے نا. ایک محبت کی بیس پہ گفٹ ہے. ایک ہے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ نے میرا کام کیا, یہ رکھے نا جی آپ بیٹے کچھ کھا پی لینا. یہ لیبر کیٹیگری میں ہوتا ہے. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں مینٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. اس سائیکالوجی کو اگر سمجھ لینا تو آپ کو دنیا کے سارے بزنس مین کی سوچ بھی سمجھ آ جاتی ہے, ہاؤ دے آپریٹ. انہیں فوراً پتہ لگتا ہے لیبر ہے. اس میں ظالم بزنس مین ہوئے جو گرو نہ کرنے دے. جو بڑے دل والا ہے وہ چاہے گا یار یہ ادھر آ جائے اور یہ والا ادھر آ جائے اور یہ ادھر آ جائے اور کل کو ادھر جائے اور موجے مارے. بات نہیں سمجھ آئی. چھوٹا بندہ سوچے گا یار پھنسا ہوا ہے نا, پھنسا رہے. اس کی مینٹالٹی میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا, یہ ہمیشہ پینیز میں لڑے گا. اس کی جو فائٹ ہے نا وہ چوانیوں کی, دوانیوں کی, اٹھیانیوں کی لڑائی ہوگی. یہ آپ کو بس میں لڑتا نظر آئے گا. اب وہ اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ میں ہوں ہی غریب تو میرا کیا قصور ہے, میرے پاس چوانی دوانی ہے. نہیں سمجھ. اصل میں وہ غریب ہونا نہیں مسئلہ, دل کا غریب ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. جو دل کا غریب ہے نا وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا. اس کا جو ایک سیدھے لفظوں میں کہوں یہ مقناطیس ہے نا اس کا, یہ نارتھ پول ساؤتھ پول, اس کے اندر وہ کشش ہی پیدا نہیں ہوتی جس سے پیسہ آتا ہے یا ترقی ہوتی ہے. یعنی میں کسی کے لیے یا دنیا کا کوئی سیٹھ, کوئی گرو, کوئی مینٹور کیا کر سکتا ہے اگر وہ تم میں روحانیت نہیں ہے جس سے چیزیں گرو کرتی ہیں.
اس کیٹیگری میں یاد رکھیے گا, یہ میڈیم کیٹیگری ہے. دے آر ویری اپ ٹو ڈیٹ اینڈ دے آر ٹو دی پوائنٹ. دے آر ناٹ بیڈ پیپلس. یہ ان کا ترازو بڑا مضبوط ہوتا ہے. یہ اپنے اوور ٹائم لکھیں گے, یہ حساب کتاب کریں گے, یہ لینے میں تو شیر ہوں گے, یہ دینے کی کوئی چیز ہوگی اس کا حساب کر لیں گے. یعنی یہ کچھ بھی اچھا ان کے لیے کرے نا, یہ سمجھیں گے میرا حق ہے. لیکن جب بھی کچھ دینا پڑ جاتا ہے نا, یہ اس کو فوراً کیلکولیٹ کریں گے, میں یوٹیلائز ہوا ہوں تو مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے. یاد رکھیے, یہ سب سے مشکل مینٹیلٹی یہ ہے. اس میں یہ بیچارہ تو اکثر یہیں پر رہ کے ساری زندگی گزارتی, اس بیچارے میں تھوڑا سا پوٹینشیل ہوتا ہے اوپر جانے کا, یہ جا نہیں سکتا. اس لیے یہ ہمیشہ آپ کو زیادہ تر دفاتر میں کلیریکل پوسٹ, مینیجیریل پوسٹ, چھوٹی چھوٹی جاب میں 10-10 سال 20-20 سال سے لگے ہوئے یہاں پر ملیں گے. بیکاز قصور کس کا؟ اچھا, اب اس بندے کی ایک اور نشانی ہے, یہ بندہ ایک ٹائم پہ آ کے کہنے لگ پڑتا ہے مجھے موقع نہیں دیا کسی نے. اے جڑا ہے نا کیٹیگری یاد رکھو, اے ایلیٹ کیٹیگری, اس کو میں یہ کہتا ہوں امپلائی کی ایلیٹ کیٹیگری. یہ آپ کو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ تھوڑی تنخواہ لیتا نظر آئے, یا آپ کو کسی اینگرو کسی یونیلیور میں 70 لاکھ روپے سیلری لیتے نظر آئیں گے لوگ. یہ ایلیٹ کیٹیگری ہے. ان کا جو ویژن ہے نا وہ 1 منتھ سے بھی آگے چل جاتا ہے, 1 ایئر تک اور آنورڈ آگے. دے اونڈ اٹ. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جتنے پرکس ملے ہیں, یہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں بزنس مین یا گروپ یا کمپنی کہتے ہیں تم ہماری پریشانیاں لے لو, ہم تمہاری پریشانیاں لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کیوں اتنی اچھی گاڑی دی ہوئی ہے, کیوں ٹیکسز کوئی کمپنی بھاری ہے, کیوں 2 ٹور کروا رہی ہے, کیوں اتنا کچھ کر رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی اس ایلیٹ کو انہوں نے فکس کر دیا ہوگا کہ یار تم ہمیں جو سروسز دے رہے ہو اس کا انتہا کا پوٹینشیل ہے سیلف امپلائڈ ہونے کا, انتہا کا اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے, اس کا ویژن لمبا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جو 1 ڈے کی کمیٹی, مہینے کی کمیٹی ڈالتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ جو تھیوری ہے اس کا نام تھا 1 مائل مور. 1 مائل مور تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہو نا تو آپ 10 سال آگے سوچیں, آپ اکیڈمی بنا رہے ہو تو 10 سال آگے سوچیں, آپ چند لوگوں کو کوچنگ سیشن دے رہے ہو تو 10 سال آگے سوچیں. آپ آج کے دن میں 10 سال آگے سوچیں کہ 10 سال بعد جو ملک کے 30 لوگ ہوں گے جو موسٹ ریلیونٹ, میں اس میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. بھائی آپ دماغ کی کوئی انرجی بچا کے ادھر لگائیں گے تو بنیں گے نا. جب آپ کی سوچ ہی دیہڑی کی یا مہینے کی سوچ ہے تو آپ نے ترقی کہاں سے کرنی ہے؟ تو پہلا تو وہ نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کا فلسفہ کلیئر ہو گیا. پہلا چیپٹر ہی کس پہ سوچیں. یار جو سوچتا ہی نہیں وہ کیسے ہوگا؟ سوچ بھی کمیٹی ہے جو کبھی جا کے نکلتی ہے, جس نے سوچا ہی نہیں وہ کیسے بنے گا؟ تو یہ میڈیم کی کیٹیگری. ایلیٹ کیٹیگری میں یاد رکھیے گا ان لوگوں ان کے اندر ان کے ایتھکس بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ان میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے. دے آلویز کریٹ, یہ بڑے 2 باتیں بڑی انپورٹنٹ ہے, سنیے گا. ایک پوائنٹ پھر اس کی بھی میں سمجھانا چاہوں. دے آلویز کریٹ ایز اینڈ کمفرٹ فار سینئرس. اپنا باس, اپنا CEO, اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. کریڈٹ لینے میں بھی وہ کہیں گے یار دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی پرواہ نہیں. ایلیٹ ہے نا کیٹیگری. یہ بندہ اور یہ بندہ یاد رکھیے گا, یہ ان کی لڑائی اسی لیے ہوتی ہے کریڈٹ میرا, انڈا میں نے بنایا تھا. یہ بڑی انپورٹنٹ چیز میں بتاؤں, آپ آخرکار جو بنے نا آپ نے وہی بننا ہے. دوبارہ بول رہا ہوں, آپ اپنے جب سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بٹ صاحب کر رہے ہیں, اسامہ صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, آپ لوگ کر, پچھلے 10-20 سال سے جو کام کر رہے ہیں نا, ذرا غور کریں آپ بن کیا رہے ہیں اس سے. ہم میں سے کوئی زیادہ تر یہ لوگ بن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سن لیجیے گا جو یہ بنے وہ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے, اس کمرے میں نہیں ہے. وہ جو یہ بنے وہ اس کمرے میں نہیں ہے, وہ نکل گئے. میرا تو یہ دیکھیں, یہ لیکچر اتنا کوئی دنیا کا CEO اوپن براڈ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی باتیں اوپن کرے. These rules are used for to operate the people, frankly speaking. یہ وہ دھاگے ہیں جس سے کٹ پتلیوں کو چلایا جاتا ہے, اور میں کاٹ کے دھاگے آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, خدا کے لیے اگر یہاں ہے تو یہاں آ جائیں, یہاں ہے تو یہاں آ جائیں, یہاں ہے تو یہاں آ جائیں. کیونکہ آپ کی سیٹ پہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں خود ذہن میں رکھیے گا اس پہ کوئی اور بھی کل کو آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آگے جائیں یار, آپ ترقی کریں. اب اس میں گڈ لک ہے کہ اوپر باس مہربان ہے تو آسانی ہے, نہیں ہے کہیں مطلب باسز ہیں وہ اوقات بتاتے رہتے ہیں تھوڑی سی. یہ بھی ایک سائیکی ہے کچھ لوگوں کی, وہ تھوڑا سا نا وہ اٹھنے والے کو پش کرتے ہیں, نہیں یہ بھی سائیکی ہے. ایک ہے پازیٹیو یہ کہنا یار بندہ اوقات دکھاؤ تاکہ اس کو پتہ لگے بھائی یہاں کھڑا ہوں, یہاں جانا ہے. ایک ہے نہیں گرو نہیں کرنے دینا. تو میری تو سائیکالوجی نہیں ہے کہ گرو نہیں کرنے دینا. اگر یہ ہوتا تو سارے جتنے پہلے کتنے ایسے ہیں اپنے اپنے پوٹینشیل اپنے اپنے نصیب کے مطابق گرو کر گئے. اس لیے مہربانی فرما کے, میں نے تو زندگی کی جتنی سٹیجز ہیں, وہ کمرے کا ٹیوشن سینٹر ہے, وہ 3 کمروں کی اکیڈمی ہے, وہ 8 کمروں کا اسکول ہے, وہ یہ فاؤنڈیشن ہے. میں ان سب کو رن وے سمجھا اپنی زندگی. میں پائلٹ ہوں, میں جہاز ہوں, تو میں رن وے پہ بھاگوں گا اور اڑوں گا. اگر میں نہیں ہوں جہاز اور پائلٹ, دنیا کا بیسٹ وے رن وے مجھے ملے گا, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکوں گا. یعنی آپ کو ایک اچھی ڈرائیو کے لیے خود ہی مرسڈیز بننا پڑے گا. سڑکیں ساری موجود ہیں.
مجھے ٹائم پہ ایک چیز سمجھ آ گئی، درجن 13 ہوتا ہے. کام کرنا ہے اوپر کرنا ہے، کام کرنا ہے بے لوس ہو کے کرنا ہے، کام کرنا ہے معاوضہ بھی نہیں مانگنا، یہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. لیکن سمجھ آ گئی کہ یار بڑی چیزیں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ لائف میں ہوتی ہیں. وہ باس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، نیچر کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ نیچر کے ساتھ. اور قدرت کبھی کسی کی محنت کو E=mc² کا مطلب ہی ہے آپ کی کوئی انرجی ضائع نہیں جاتی، میتھس میں کنورٹ ہو جاتی. کوئی انرجی آپ کر کے دیکھیں سر، ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری آج کی انرجی میں نے آدھا گھنٹہ لگائی ہے، کوئی پتہ نہیں 10 سال بعد مجھے کو کہ سر میری آپ نے لائف چینج کر دی.